على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآلہ وعترته بعدد كل معلوم لك۔ میرے واجب الاحترام قابل صد احترام معزز سامعین، حاضرین، ناظرین اکرام، رمضان المبارک کا مقدس مطہر مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ نے بہت سی برکات رکھی ہیں، اپنی خصوصی رحمتیں، برکتیں اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے رکھی ہیں۔ جہاں یہ مہینہ مسلمانوں کے لیے خوشی کا ہے، جہاں یہ مہینہ مسلمانوں کے لیے یعنی ایک بڑی عجیب سی ایک کیفیت ہوتی ہے اس مہینے کے اندر مسلمانوں کے لیے کہ اس مہینے کے اندر ہم دیگر جو ہے وہ اپنی زندگی سے ہٹ کے یہ مہینہ ہم گزارا کرتے ہیں۔ گزشتہ رمضان مبارک بھی اور یہ رمضان مبارک بھی کچھ ایسے دور میں آیا ہے کہ جب ہر طرف کورونا کی صدائیں گونج رہی ہیں، کورونا کی وبا جو ہے وہ پھوٹی پڑی ہے، میڈیا طرح طرح کے واقعات دکھاتا ہے، دیگر ممالک کے بھی واقعات ہمارے سامنے ہیں اور خصوص پاکستان کے جو حالات ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں۔ تو اس مہینے کے اندر سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اللہ رب العزت کو راضی کرنا بالکل بھی مشکل نہیں ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر خود اللہ کی رحمت جو ہے وہ انسان کو ڈھونڈتی ہے۔ انسان ذرا سا بھی اللہ کی طرف رجوع کر لے تو رحمت الہی اسے اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ یہ ایسا پیارا، ایسا خوبصورت مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر گزشتہ رمضان مبارک میں ایسا ہی ہوا، اور اس رمضان مبارک میں بھی یہی دیکھنے کو سننے کو مل رہا ہے۔ تو کیوں نہ ہم اس کی طرف رجوع کریں جس کی طرف سے جو ہے جس کے حکم سے یہ وبائیں پھوٹتی ہیں، جس کے حکم سے یہ وبائیں ختم ہوتی ہیں، جس کے حکم سے موت آتی ہے، جس کے حکم سے زندگی لکھی جاتی ہے۔ یہ تمام کے تمام فیصلے کرنے والی ذات تنہا وحدہ لا شریک ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ وہی عروج و زوال کا مالک، وہی عزت و ذلت دینے والا، وہی موت و حیات کے فیصلے کرنے والا، وہی بیماری اور صحت دینے والا۔ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ ایوب علیہ السلام کی دعا بھی یہی کہ اللہ تو نے ہی مجھے بیمار کیا، بیماری تیری طرف سے ہے اور تو ہی مجھ پہ رحم کرے گا، تو ہی مجھے شفا دے گا۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو شفا اللہ کی ذات دیتی ہے۔ یہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے، ہم مسلمانوں کا ایمان ہے، یہ ہے مسلمانوں کے لیے۔ اور جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے، کسی پریشانی کا شکار ہوتا ہے مسلمان، تو کیا کہتے ہیں؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ سب چیزیں اللہ ہی کی ہیں، اسی کی طرف لوٹنا ہے، ہمیں بھی اسی ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ اگر اس وبا میں چلے جائیں تو تب بھی جانا وہی ہے، وبا میں نہ بھی گئے تو بالآخر ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا تو ہر ایک کو ہے۔ جو بھی ذی روح ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ لیکن کچھ اب جیسے کہ بعض حضرات کوئی اپنی رائے پیش کر رہا ہے، کوئی کس قسم کی رائے پیش کر رہا ہے، کوئی قسم کی رائے پیش کر رہا ہے۔
ہمارے لیے بہترین جو مثال ہے، بہترین رائے ہے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت صحابہ تیار کی، صحابہ کی تعلیم و تربیت کی، اور ہمیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کے طرز زندگی سے ہمیں یہ تمام چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ یہ وبا، اس کی تاریخ تو بہت پرانی، یہ کسی نہ کسی شکل میں، کسی نہ کسی یعنی بیماری کی صورت میں یہ پھوٹتی رہتی ہے، آتی ہے، جاتی ہے، پہلے بھی آئیں، اب بھی آئی، اور آئندہ بھی ہو سکتا ہے آئیں۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان سب سے پہلی چیز اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین و آسمان میں جو یہ فساد پھیلتا ہے، یہ انسان کی اپنی کی ہوئے کرتوت ہیں، جن کی وجہ سے اللہ رب العزت جو ہے اس طرح کی وبائیں جو ہیں وہ نازل فرماتے ہیں۔ لیکن اب اس میں ہم یہ دیکھیں، یہ وبا پھوٹی ہے تو اس میں ہم نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو بھی یعنی حکومت کی طرف سے اعلانات ہو رہے ہیں اس کے اوپر عمل درآمد کریں۔ یہ کوئی اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ اگر کسی کو کوئی شک ہے تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جب فلسطین کے گردا گرد میں جو ہے یہ وبا پھوٹی، طاعون کی وبا، عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ اس وبا کا شکار ہوئے۔ تو پھر غالباً عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر آخر پہ یہ کیا کہ سب کو کہا کہ پھیل جاؤ، پہاڑوں پہ چڑھ جاؤ، ادھر ارد گرد ایک دوسرے سے فاصلہ رکھو۔ یہ سارے کے سارا واقعہ، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا عمل کہ شام کی سرحد پہ پہنچے ہیں، انہیں پتہ چلا کہ اب اس میں جو ہے وہ وبا پھوٹ چکی ہے، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ شام کی سرحد سے ہی واپس آنا چاہا انہوں نے، تو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے مسکرا کے کہا کہ امیر المؤمنین اللہ کی رضا سے جا رہے ہیں، اللہ کی رضا سے بھاگ رہے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہاں، میں اللہ کی رضا سے اللہ کی رضا کی طرف جا رہا ہوں، کہ یہاں سے جانا بھی یہ اسی میں اللہ کی رضا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ اس علاقے میں کوئی وبا پھوٹے، باہر کا کوئی اس علاقے میں نہ آئے، اور وہاں جہاں یہ وبا پھوٹی ہوئی ہے اس جگہ کا، اس علاقے کا، اس شہر کا، اس گاؤں کا، اس بستی کا کوئی شخص کسی دوسری بستی میں نہ جائے۔ آج یہی کچھ جو ہے وہ ہمیں ہماری حکومتیں بھی بے شک ہمیں حالات واقعات جو ہے یہ دیکھ کے یہ کہتے ہیں کہ ایسے کرو، فاصلہ رکھو۔ اب جدید سائنس بھی جو ہے وہ اسی چیز پہ یعنی بات کر رہی ہے کہ بھئی آپ نے ایسا کرنا ہے۔ یہ تو ہمیں آج سے 1400 سال پہلے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین جو ہے وہ کر کے بتا گئے ہیں، ہمیں پریکٹیکل انہوں نے کیا ہے، اور پھر جب انہوں نے یہ عمل کیا تو اللہ رب العزت نے اس وبا کو ختم فرمایا۔ اب وہ صحابہ اکرام ہیں، نبی کے شاگرد ہیں، نبی کے دوست ہیں، نبی کے جانثار ہیں، اور خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیکھ لیں، اتنے بہادر صحابی ہیں، لیکن اب یہ نہیں ہے، اس میں یہ کوئی بہادری نہیں ہے کہ وہ ملک شام میں داخل ہو جاتے، کہتے جی ٹھیک ہے جی اللہ کی طرف سے جو نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا جو ہے یہ طرز زندگی ایسی ہی تھی کہ وہ سب سے پہلے اپنا یعنی نہیں سوچتے تھے کہ میری منشا اس میں کیا ہے، وہ دیکھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہاں پر کیا حکم دیا ہے، میں جو یہ عمل کرنے جا رہا ہوں اس عمل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا ہے یا نہیں ہے، اس میں اللہ اور اللہ کا رسول کیا کہہ رہا ہے، پھر وہ اس پہ عمل کیا کرتے تھے۔ اور یہی ہمارے لیے آج ہے، آج پوری دنیا کے اندر جو ہے یہ وبا پھوٹی پڑی ہے، پوری دنیا جو ہے اس سے متاثر ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ انڈیا کے کیا حالات چل رہے ہیں، انڈیا کے اندر کیا صورتحال ہے، یہ ہمارے سامنے ہے، میڈیا ہمیں دکھا رہا ہے۔ کل کو اللہ نہ کرے کہ حالات پاکستان میں بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے میرے بھائی اور دوستو اس چیز کو جو ہے سمجھیں، احتیاط کریں،
اس کو جو ہے سنجیدگی کے طور پہ لیں، یہ اللہ کا امتحان سمجھ لیں، آزمائش سمجھ لیں، عذاب سمجھ لیں، کچھ بھی سمجھ کے جو ہے رمضان المبارک کا بڑا مقدس مطہر مہینہ ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں، اللہ سے مانگیں اور پوری دنیا کے لیے دعائیں کریں۔ آج جو ہے کچھ ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ جو ہے وائرل ہوئی ہیں کہ ہندو بھی جو ہے وہ مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں، دعاؤں کے درخواست کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اپنے اللہ سے جو ہے دعا کریں آپ۔ ہم مسلمان دیکھیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا تعلق اللہ اور اللہ کے رسول سے ہے، ہماری شان، ہمارا ایمان، ہمارا جو ہے طرز زندگی دنیا کے جتنے بھی اور مذاہب ہیں ان سے ذرا تھوڑا سا ہٹ کے ہے۔ ہماری نظر سب سے پہلے جو ہے وہ ان اسباب پہ نہیں جاتی بلکہ مسبب الاسباب پہ جاتی ہے۔ ویکسین بھی تیار ہو گئی، ویکسینیشن بھی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن وبا پہ کنٹرول نہیں ہو رہا۔ یہ صرف جب اللہ چاہیں گے یہ ختم فرما دیں گے، لیکن بحیثیت انسان ہم نے کیسے زندگی گزارنی ہے اس کا طریقہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا گئے ہیں، صحابہ اکرام کر کے دکھا گئے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے اگر ہم دیکھیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل پہ ہم عمل کریں کہ جس علاقے کے اندر وبا پھوٹی ہے، جہاں پر حالات زیادہ خراب ہیں، اس علاقے میں ہم نہ جائیں۔ اور عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں اس علاقے سے نہیں نکلے، اور انہوں نے کیا کیا، وہ وہیں پہ شہید ہوئے، اسی وبا کے اندر شہید ہوئے۔ اور اسی طرح غالباً حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ لوگوں کو منتشر کیا اور اس وبا کے اوپر جو ہے وہ کنٹرول پایا۔ ہمیں جو اس پہ عمل کرنا ہوگا، اپنا خیال رکھیں، اہل علاقے، اور دوسرا اس کے اندر سب سے بڑی چیز رمضان المبارک جو ہے یہ ویسے بھی مسلمان جو ہے اس کے اندر جو بھی یعنی کہ جس نے پوری جو ہے سال کچھ نہیں کیا ہوتا، اس کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ رمضان مبارک میں بڑھ چڑھ کے جو ہے وہ عبادت کرے۔ جہاں ہم حقوق اللہ کا خیال رکھیں وہاں پر ہم حقوق العباد کا بھی خیال رکھیں۔ اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھیں، اپنے پڑوسیوں میں دیکھیں، اپنے عزیز و اقارب میں دیکھیں کہ کوئی مستحق شخص ایسا جو متاثر ہوا ہو، جس کا روزگار متاثر ہو گیا ہے، جس کا کاروبار متاثر ہو گیا ہے، جس کے گھر میں جو دیہڑی دار بندہ تھا، دیہڑی لگاتا تھا، گھر میں جو ہے اس کا چولہا جلتا تھا۔ اب یہ رمضان مبارک ہے، ایک کے جو ہے وہ 70 ملتے ہیں، ایک نیکی کرو گے تو 70 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ یہ ایسا، اور بلکہ اللہ رب العزت جتنا مرضی بڑھا چڑھا کے دے، جتنے اخلاص سے کیا جائے گا اللہ رب العزت جو ہے اتنا جو ہے اس کو بڑھائیں گے، اس کے اندر اتنا زیادہ وزن ہوگا۔ کل قیامت کے دن جو ہے اعمال کو گنا نہیں جائے گا، ہماری نیکیوں کی تعداد نہیں ہوگی بلکہ ان کا وزن ہوگا، تولا جائے گا، اور جتنے اخلاص سے جو ہے وہ کام کریں گے اتنا جو ہے اس کے اندر وزن ہوگا۔ خصوصیت کے ساتھ خیال رکھیں، یہ نہ دیکھیں کہ یہ کافر ہے، یہ فلاں مسلک کا ہے، یہ فلاں مذہب کا ہے، سب کی جو ہے بھرپور طریقے سے جتنا ہو سکے مدد کریں۔ پاکستان نے جو ہے وہ اصل میں یہ کفار لوگ جو ہے مسلمانوں کی سوچ کو سمجھ نہیں سکتے۔ اگر پاکستان نے آفر کی تھی، پاکستان نے دیکھیں آفر کی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، وہ بے شک کافر لوگ مسلمان بھی رہتے ہیں لیکن وہاں پر کفار کی حکومت ہے، ہندوؤں کی حکومت ہے، لیکن مسلمانوں نے اگر ان کو آفر کی ہے، مسلمانوں نے اپنی یعنی کہ پاکستان نے آفر کی ہے کہ ہم آپ کی کوئی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، مدد کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ہمارا فرض ہے، یہ ہر مسلمان کا فرض ہے۔ جو مسلمان ہے یہ اس کا فرض ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اپنے پڑوس والوں کا خیال رکھے۔ اور کیوں خیال رکھے کہ ہمیں ہمارے نبی نے یہ کہا ہے کہ کل قیامت کے دن اگر تمہارا کوئی پڑوسی بھوکا سو گیا اور تمہارے گھر کے اندر جو ہے وہ طرح طرح کے سالن بنے ہوئے تھے، کھانا موجود تھا، اور تمہارا پڑوسی جو ہے وہ رات کو بھوکا سویا ہے، کل قیامت کے دن اللہ اس کا حساب لے گا۔ اللہ تم سے پوچھے گا کہ تمہارا پڑوسی جو ہے وہ بھوکا کیوں سویا تھا۔ یہ ہم بحیثیت مسلمان اس لیے جو ہے پاکستان نے آفر کی ہے، وہ اگر جو ہے اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہمارے اندر یہ جذبہ ہے،
ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کون کافر، کون کس مسلک کس مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے. اگر وہ کسی مصیبت کا شکار ہے، کسی پریشانی کا شکار ہے، تو ہم سب سے پہلے الحمدللہ اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھرپور طریقے سے اس کی مدد کی جائے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. واقول قولی استغفر اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.